قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے، سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز۔ یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، ٹھنڈی روشنی، ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ وہ دوسرا تنزل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اور ناری کرے وجود میں آئے۔ یہی ناری کرے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں، بہت بڑا ناری کرہ ہے سورج، کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کرے تھے یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیحدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگ گئے۔ یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں، یہ کرے جو ہیں۔ پھر یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے اور ان میں جب ٹھنڈا ہوا ہے وہ ناری کرہ تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا، راکھ، جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، راکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، اندر انگارہ موجود ہے، ذرا سی راکھ ہٹ جائے اگر اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی، لیکن اگر راکھ اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ اور چونکہ ٹھنڈی چیز سکڑتی ہے لہذا اس کے اندر اب دراڑیں پڑی ہیں، کہیں پہاڑ بن گئے، کہیں غاریں بن گئی، ساتھ ہی ان کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں، انہی میں سے نکلے ہیں، انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں۔ یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر وہ جو جسے ہم فضا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر، جس کے اندر گیسز ہیں، یہ یہیں سے انہی کروں کے ٹھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں۔ پھر اس ایٹماسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہیں کہ اس میں گیسز تھی، ہائیڈروجن بھی، آکسیجن بھی، وہاں پانی بنا ہے، بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے اور پھر دھواں دھار بارش برسی ہے، بارش برسی ہے۔ اب جو ہمارے ہاں یہ جو اعداد آتے ہیں لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہیں نشیبی تھی ان میں پانی بھر گیا، سمندر وجود میں آ گئے۔ اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی ربط تھا، یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں، یہاں وہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی۔ یہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا، وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو کرۂ ارضی پر موجود ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارتھ سے وجود میں آئے، لہذا وہ بات آج کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی، جبکہ آپ اس کا اگر ایک ربط و تعلق جو ہے اس جدید جو نظریات کے ساتھ قائم کر دیں، لیکن ڈٹے رہیں قرآن کے ساتھ، قرآن کے کسی شے کے ساتھ تصادم نہ ہونے پائے۔ اگر کہیں ہو رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن صحیح ہے اور سائنس غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اور سائنس ترقی کرے تو وہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک کہ ہمیں قرآن پہنچا رہا ہے۔ جیسے میں آسمانوں کے تصور کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، جب اتنا ریپیٹڈلی قرآن میں آیا ہے کہ 7 آسمان ہیں، طباقہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہے، تو ایسا ہی ہے۔ آج تک ہم نہیں سمجھ سکے، کوئی حرج نہیں، آج سے 200 سال پہلے ہم اور بہت سی باتیں نہیں سمجھے تھے، ہمیں ایٹم کا سٹرکچر ہی معلوم نہیں تھا، ہم یہی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کل فی فلک یسبحون کے کیا معنی ہے، کہ ہر شے تیر رہی ہے۔ یہاں تو ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک نیوکلیس ہے اور اس کے گرد جو ہے الیکٹرانز جو ہے چکر لگا رہے ہیں۔ آپ چاہے اجرام سماویہ تک پہنچ جائیں، سورج اور اس کے ان کروں کو لے لیں، تب بھی وہ ہر چیز تیر رہی ہے، سورج بھی کھڑا نہیں ہے، سورج بھی تیر رہا ہے، کوئی ستارہ اور سٹار ہے جس کے گرد سورج چکر لگا رہا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سمجھا کہ سورج کھڑا ہوا ہے، کبھی ہم نے سمجھا سورج چلتا ہے، زمین کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے علم کے ادوار تھے، یا یوں کہیے علم کے نہیں جہالت کے ادوار تھے، لیکن آج علم انسانی یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی شے کھڑی نہیں ہے، ہر شے تیر رہی ہے۔ اب معلوم ہوا قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ پر آیا کل فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار کے اندر اپنی سطح کے اوپر تیر رہی۔ اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ جب کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات تھی جو آج ہمیں معلوم ہوئی، جو قرآن 7 آسمانوں کے حوالے سے بار بار کہتا ہے۔ تو جہاں سائنس جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ٹکراتی بھی محسوس ہو، وہاں ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پر ایمان کو محکم رکھیں گے، ہم سمجھیں گے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اس کا مفہوم ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ پورا قرآن متشابہات ہوں یا محکمات ہوں ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔